چلو بس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جو محبوب خدا ہیں اور معلم انسانیت اور جن کو خدا کے بعد سب سے زیادہ علم ہے ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ آپ فرمائیں قُل رب زدنی علما کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا ہے, اس کے علاوہ علم نہیں. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم تم میں سب سے بہتر سب سے بیسٹ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن علمہ کہ جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کہ دیکھو اس وقت سارے لوگ کوئی جاب پہ جا رہا ہے, کوئی ڈگری لینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی کاروبار پہ جا رہا ہے اور کوئی اور کاموں کے لیے جا رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت کی نظروں میں سب سے بیسٹ آپ لوگ ہیں. یا جہاں جہاں کوئی قرآن پاک سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ سب سے بیسٹ ہے. تو اس لیے اس کی قدر کو آپ سمجھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بڑی چیز ہوگی قرآن کا سیکھنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. اس وقت چھوٹے بچے تھے, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم علمہ الکتاب کہ اے اللہ رب العزت اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما. تو فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مفسر قرآن بنا دیا. تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے جو بڑی چیز ہوتی تھی وہی انہوں نے بتانی تھی نا. تو اس لیے میرے بھائیوں اصل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت کہ جو وہ فرمائیں اور جو وہ کریں جو وہ کہیں وہ ہم کریں. محبت نہیں کہ بھائی میں اپنی مرضی کے کام کروں. آپ بیوی کو کہے بھائی مجھے تو جو ہے نا اوکرا پسند ہے تو وہ آپ کو جو نا کریلے کھلانے کی کوشش کرے. تو بھائی آپ تو کہیں گے نا جو میں چاہتا ہوں وہ کرو تو پھر محبت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ واقعی میری تم رسپیکٹ کرتی ہو یا کچھ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے قرآن سیکھو حدیث سیکھو. ہم وہ چھوڑ کر اور چیزیں سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ہماری وہ محبت نہیں. فرمایا ان المحب لما یحب مطیع, فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. وہ نہیں کہ جو مطیع اور فرما بردار نہ ہو. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو دیکھو کہ بتایا کہ اطاعت کا کہا ہے, تو اطاعت جو ہے وہی ہے جو مطلب کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نے جو کیا ایسے ہم کریں گے تو وہ ہے ریئل اطاعت. ورنہ اپنی مرضی سے اطاعت کریں گے جو جی چاہے گا تو بھائی وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ان کی چاہت تھی اس علم کو سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. صاحب نے آیت نمبر 84 نکال لی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں, یہاں صحیح ہے دوست. ہاں چلو ہاں جی ایسے تھوڑا سا ایسے ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں یہاں صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں پہ دیکھیں وَوَ حب، تو یہاں پہ کیا ہے؟ قطب الجدین میں سے با آ گیا ہے، کاف تا با جیم دال، یہ قطب الجدین وہ حروف ہیں قلقلہ والے، تو جب بھی آئیں گے تو وہاں پہ ہم نے جب ان کے اوپر ساکن ہو یا جزم ہو تو اس کو ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے آواز جو ہے نا کنویں میں آپ دیتے ہیں واپس آتی ہے حب، تو اس کے لگاتے ہی مخرج پہ نہ چھوڑ دیں گے تو خود ہی ایسی ساؤنڈ نکل آئے گی، تو واو حب، ٹھیک ہے نا، واو حب، ٹھیک ہے، لگاتے ہی چھوڑ دینا، اور آگے لہو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ مد ہے، تو جہاں پہ بھی یہ مد آئے گی آپ نے اس کو 3 الف تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے من قبل، تو یہاں پہ جب موٹا حرف ہو تو اخفا ہو تو پھر جو ہے نا اخفا موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں، لام اور را نہیں، کیا ہے؟ قوف، تو اس لیے ہم اخفا بھی موٹا کریں گے من قبل، اچھا، تو اسی طرح اس کو دوبارہ پڑھ دیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا تو پھر اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر جو ہے بسٹوڈ کیا، عطا کیا، بخشا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لہو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام، تو وہ ان کے بیٹے تھے، تو فرمایا کہ ایک تو ان کو اسحاق علیہ السلام دیے بیٹے، پھر پوتا دیا یعقوب علیہ السلام، اور فرمایا کلن ہدینا، اور پھر فرمایا ہم نے سب کو ہدایت دی، یہ جو تھے جن کا اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وی گائیڈڈ دیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر گائیڈ کیا، ہدایت دی سیدھا راستہ کے طرف، اور فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے پیچھے جو دوسرے بھی آنے والے تھے ان کو بھی ہدایت دی، ان کی اولاد کو، ان کی جتنی بھی پروجنی تھی ان کو بھی ہم نے، ان کے آف سپرنگ کو، ان کی اولاد کو بھی فرمایا کہ ہدایت دی، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام، تو ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، اور یہ اس وقت کے بادشاہ بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی، اور اللہ کے نبی رسول بھی تھے ہیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، اور فرمایا وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام کو، تو دیکھو ایک طرف اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھ لو یہ دین ایسا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے روز جو عادل بادشاہ ہوگا، امام عادل،
جو عدل والا، انصاف والا، جسٹس والا، ایسا جو بادشاہ ہے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر دیکھو کوئیوں نے اتنی تکلیف زندگی میں گزاری کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بالکل جسم میں کیڑے پڑ گئے، اتنے بیمار رہے، تو لیکن وہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ساتھ اور ان دونوں کا اکٹھا نام لیا ہے کہ ایک نے پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا بھی بادشاہ کے گھر ہوئے، بادشاہ ہی رہے، اور ایسی سلطنت بھی کسی کو نہیں ملی کہ پورے عالم انس کے اوپر ان کی حکومت تھی، عالم جن کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور سارے جن ان کے کنٹرول میں تھے ہیں، اور پھر عالم پرند کے اوپر کہ دیکھا کہ خود ان کے آپ نے پڑھا ہی ہے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے اوپر حکومت دی ہوئی تھی۔ تو ایک کو اتنا کچھ اور ایک کو دیکھو کہ 18 سال لگاتار بیمار۔ تو کیا بتانا کیا مقصود ہے یہاں پہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے ان کا تذکرہ فرما کے فرمایا و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور یوسف علیہ السلام کہ اب ان کو آدھا وقت تکلیفوں میں، آدھا بادشاہت، پھر 50 سال جو ہے بغیر کسی کی اندر انٹرپٹ کرنے کے انہوں نے بادشاہت کی۔ پھر دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی یہی حال، کچھ وقت جو ہے فرعون کے گھر بادشاہوں کے رہے، پھر زندگی میں کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب کے تذکرے کر کے اس طرح کہ اس کے بعد پھر ان کی حالت تھی کہ ایک کلاک بس ہوتا تھا، ایک ان کا جبہ تھا، تو اس لیے وہ جا کے دور دوسرے لوگ تو وہیں پہ دھوتے کرتے تھے نا، تو وہ اپنی حیا کی وجہ سے جو ہے وہ دور جا کے دریا کے وہاں جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہاں جا کے نا تو وہ اس جبے کو اتار کے دھو لیتے تھے، نہا کے پہن لیتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے جسم کے اندر نا کوئی مطلب کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے کہ یہ جسم ان کا اچھا نہیں جو یہ لوگوں سے ایسے چھپ کے اتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دکھانے کے لیے وہ انہوں نے اپنا جبہ اتار کے رکھا تھا، پتھر پہ وہ پتھر لے کے بھاگ گیا کہ ان لوگوں کو دکھانا تھا۔ تو اب انہوں نے تو پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم تو اتنا خوبصورت، سبحان اللہ، تو خیر وہ ہم موضوع سے دوسری طرف ہٹ جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو بتانا یہ تھا کہ دیکھو کبھی کوئی ہے جس کو پوری زندگی خوشیاں خوشیاں، کسی کو 18 سال صرف غم ہی غم، پھر کسی کو کبھی خوشی اور کبھی غم۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا کیا جا رہے ہیں، اس لیے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ صرف جنت میں ہوں گے، شکر والے اور صبر والے، تیسری کوئی قسم نہیں۔ اب ہماری بھی زندگی پوری اسی طرح گزرتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی تونگری ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی بندے کو عزت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، عزت مل رہی ہوتی ہے، کبھی بھی ذلت والے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہم نے 2 قسم کے حالات میں گزرتے ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ صحت دے، خوشیاں دے، تونگری دے، تندرستی دے، تو اس وقت بندہ جو شکر اللہ پاک کا ادا کرے گا یہ بھی جنتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کسی پریشانی مصیبت میں اور کسی بیماری میں ڈال دے یا غربت میں ڈال دے تو وہ صبر کرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے فرمایا الصبر نصف الایمان الشکر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے۔ تو بھائی دونوں چیزیں آپ کے پاس ہو گئی تو پورا ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پوری زندگی بس یہ آپ نے رکھنا ہے یاد کہ بھائی ہم جس حالت میں بھی ہوں یا شکر کی یا صبر کی، ٹھیک ہے نا، تو شکوے شکایت کی حالت میں نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں نہ ہوں، نہ شکری کی حالت میں نہ ہوں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، جب بندے کے پاس تونگری ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے اور اس کو ناشکرا بناتا ہے۔ تو جب کوئی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے، اس کو مایوس کرتا ہے اور شکوے شکایت اس کے منہ سے نکلواتا ہے۔ تو بھائی ادھر سے غافل بھی اور ناشکرا بھی، ناکام، اور یہ جو ہے مایوس ہونے والا، شکوے شکایت کرنے والا، یہ بھی ناکام۔ تو شکر اور صبر والا یہ ہے کامیاب۔ تو اس لیے اللہ پاک ان سب کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو پھر ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، کہ یعنی یہ سارے تھے جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی،
تو دیکھ لو اس سے پتہ چلا کہ وما توفیقی الا باللہ. تو اس پہ جو اللہ پاک کے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی، اس کا قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اس کا فرمان، اس کا کلام سیکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک کا ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر اترانے والی کوئی بات نہیں، تکبر کرنے والی بات نہیں سکھانے والے کو اور سیکھنے والے کو. کیوں کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں بیٹھنے کی اور اپنا کلام پاک پڑھنے کی. اور فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. کل من الصالحین. تو دیکھا پیچھے کہا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم ریوارڈ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. دیکھو اس دنیا میں بھی ابھی تک ان کے تذکرے چل رہے ہیں، کتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. تو دیکھو ہر وقت ان کے ناموں کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ان کے نام رکھے جا رہے ہیں. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی دیر کر لی ہوگی، کسی نے 100 سال، کسی نے 200 سال، کسی نے 600 سال، لیکن آج ان کے نام بھی باقی نہیں. تو اس لیے یہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں کہ اگر آج ہم بھی ان نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبیوں کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا ریوارڈ دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام کو بھی اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی. حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے نام کے ہر باپ کے ساتھ بیٹے کا نام بتایا ہے، اور بھائی کے ساتھ بھائی کا نام، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی تھے. اور فرمایا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تو ان کو اس میں انگلش میں کہہ دیتے نا کہ جیسے بائبل میں جان، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس، اسی طرح دوسروں کو سلیمان علیہ السلام کو سیلمن، اور جوب ایوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے آئزک کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو، جیکب کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو. تو اس لیے اللہ پاک یہاں پہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو بھی، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، اور فرمایا کل من الصالحین، اور سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور یہ سب کے سب نیکوکار تھے، رائچیس سے ہیں، گڈ ڈوور تھے. اور یہ سارے کہ جن کے اندر کوئی نبی کیا ہوتے ہیں معصوم الخطا، کہ ان کے اندر کوئی خطا نہیں ہوتی. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ معصوم الخطا ہیں. جس طرح وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ کا کیا مطلب کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے گی نا، کہ وہ نبی تو ہے نہیں، لیکن وہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور ان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اس طرح اور فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. ہاں، تو جو ہے تے اور تو، سین اینڈ صاد، قوف کیف، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ذے اور ذو، تو یہ ان کے اندر ڈیفرنٹ سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میننگ چینج ہو جاتا ہے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. تو اگر یہاں پہ ہی آپ نے اس کو اکٹھا ہی پوری آیت کو پڑھنا ہوگا نا، تو لوطوں، تو یہاں پہ ابھی ہم پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو ایک الف تک کھینچیں، اور جو واو بیفور دمہ اگر واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو بھی ایک الف تک، یونسا، اچھا لو، تو اس طرح ایک الف تک کھینچنا ہے. اور جیسے اسماعی، تو یا سے پہلے زیرو، پھر اس کو بھی تھوڑا کھینچتے ہیں. اور دود پدو، تو یہ پدلنا، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طرح و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام اور والیسع اور حضرت یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کلن فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ان سب کو جو ہے تمام جہانوں کے اوپر، جہان والوں کے اوپر بزرگی عطا کی تھی، کہ ان کو ان کے اوپر جو ہے اس وقت کے ٹائم کے لوگوں کے اوپر فرمایا کہ ان کو اس وقت کے لوگوں کے اوپر جو ہے یعنی جتنے بھی جن اور انسان تھے ان کے اوپر ہم نے ان کو پریفرنس دی، ان کے اوپر جو ہے ان کو درجہ بخشا تھا کہ یہ سب سے عزت رسپیکٹ والے لوگ تھے. اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، اور وہ جو سارے انبیاء رسل جو تھے اپنے وقت کے، وہ ہر اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سارے جنوں اور انسانوں پر جو ہے فضیلت بخشی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراطم نہیں صراط مستقیم. اور فرمایا ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں پسند کیا. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے باپ دادوں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ اسحاق علیہ السلام کے اور دادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا، یوسف علیہ السلام کے پردادے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ان کے فرمایا کہ ان کی اولاد، تو آگے ان کی اولاد جو تھی یہ سارے نبی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے جو ہیں دوسری طرف ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام سے آگے چلتے چلتے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح وہ سارے آگے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری ان کی ادھر اولاد سے. تو سارے اس لیے ان کو جیسے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے ساری اولاد جو ہے نبیوں کی آپ ہی کی نسل میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعضوں کے اور اخوانہم اور ان کے بھائیوں کہ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے. اور فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور فرمایا کہ میں اس میں سے بعضوں کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں پسند کیا، کہ یعنی ان سب کو بعضوں کو ہم نے چنا کہ یعنی ساری انسانیت میں سے ان کو ہم نے چن لیا اور اسپیشل چوز کیا، اور ان کو ہم نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پسند کیا، لائک کیا، کہ وہ سب سے زیادہ یہ اللہ پاک کو پسند ہیں نبی اور رسول جو ہے ساری جتنی بھی کریشن سے ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ انبیاء رسل، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر جو انبیاء کا سردار ہے اس کو تو محبوب خدا بنا لیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ
جی ہاں نہیں، یہ جو ہے ویسے آیا، لیکن اس کا پتہ نہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو ہے کیونکہ یہ اس طرف ہے نا، یہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام بھی یہ بھی اس طرف تھے بابل کی طرف، تو یہ جو عراق کا ہے تو اس طرح تو ممکن ہے اس لیے ان کا آیا، واللہ عالم۔ اور فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اچھا نہیں آگے یہ تھا، اچھا اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ اسٹریٹ پیتھ کے اوپر چلایا، اور ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں کو جسے چاہے اس پر چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پہ چلاتا ہے، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَوْ اور اگر اشرکو یہ لوگ شرک کرتے، دیکھو کہ کتنی زبردست آیت ہے یہ، کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا یہ ہمارے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہیں سب میں سے، اور فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے۔ ابھی ایک ایسی محفل میں میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے بندے کو اپنی نیت سے، تو تبلیغ کی نیت سے گیا بندہ، لیکن ایک ڈر بھی آتا ہے کہ جب کوئی شرک کی بات ہو نا، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ ساروں کے اوپر ہی آ جاتا ہے، تو اللہ پاک فرما دے نا کہ پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا، اس لیے جو خلط ملط بھی ان کے اندر ہوئے تھے تو اس لیے ان کو بھی کر دیا۔ اب دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں ان کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ہم نے جتنے کیے ہوئے اعمال تھے سارے کو خبت کر دیتے، ان کے ساری نیکیوں کو، فرمایا کہ اس میں سے کوئی ان کو بینیفٹ نہ ملتا، کوئی فائدہ نہ ملتا، ساری ان کی نیکیاں جو ہے نا، جو پہلے نیک کام بھی کیے تھے، اس شرک کی وجہ سے ان سب کو ہم جو ہے ختم کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ شرک سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ دیکھو نا بھائی، کسی کو HIV ہو تو ہم کتنے ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کا جھوٹا بھی نہ کھائیں، کنٹیجیس ہے، یہ تو جان لیوا بیماری ہے۔ تو اور گناہوں کی تو سزا یہ ہو کہ بندہ بچ سکتا ہے، معافی لے کے نکل سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے شرک والے بتائے ہیں، اور جب کوئی انسان وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی محفلوں سے بھی محفوظ فرمائے جہاں پہ شرک ہو رہا ہو، اور شرک سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی قرآن کی بھی تفسیر رائے کرنا، یہ بھی شرک اور کفر ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کہا اور کوئی بندہ اس کو موڑ توڑ کے اس قرآن کی اپنے پاس سے جو ہے نا وہ تشریح کرتا جا رہا ہے، اس کی خود تفسیر بتاتا جا رہا ہے، پتہ نہیں نہ کسی تفسیر کی کتاب میں دیکھا ہم نے، وہ پڑھی، اتنی کتابیں ہیں اور وہ جو ہے وہاں پہ اس کی عجیب تفسیر بتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو شرک ایسی، بھائی دیکھو بھائیوں اور بہنوں، ایسا گناہ ہے اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ مر گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، چاہے اتنے گناہ ہوں جتنے درختوں کے پتے، یا اتنے گناہ ہوں جتنے ریت کے ذرے، یا اتنے گناہ ہوں جتنے بارش کے قطرے، یا اتنے ہو جائیں کہ آپ کے زمین آسمان کے گیپ کو فل کر دیں، لیکن فرمایا کہ میں سارے کے سارے معاف کر سکتا ہوں، ما دون شرک، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ کہ دیکھو نا وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کو فلاں چلو ڈیزیز ہے، امریکہ میں آنے لگتے ہیں نا، تو ہم جو وہ کہتے ہیں جی اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرو، تو وہ میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے بھائی چلو یہ جو ہے فلو ہے یا کینسر ہے، یہ کنٹیجیس نہیں ہے نا، تو اور کوئی ایسی چیز ہے جو کنٹیجیس نہیں ہے، یا
ٹی بی بھی ہے تو کہتے ہیں بھائی اس کا علاج ہو سکتا ہے چلو کرا کے آ جائے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ بھائی HIV پازیٹیو ہے، اس کو ایڈ ہے، تو دیکھ لو وہ اس کو ویزا ہی نہیں دیتے کہ بھائی یہ ادھر نہیں انٹر ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جس کے اندر یہ بیماری ہوگی شرک کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی طریقے بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے کافر اور مشرک کے لیے حرام کر دی ہے، کہ کافر جو ایتھیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی کوئی ان میں سے کوئی شرک کا مرتکب ہوتا تو ہم اس کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے، کہ بھائی اتنا بڑا ہے گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ تو جہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید آنی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ نون غنہ، اور دیکھیں کر کے ونبوہ، تو جب دمہ آنا ہے پیش آنی ہے تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو راؤنڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پھر اس کی ساؤنڈ صحیح نکلے گی۔ پھر آگے دیکھو فَإِن یکفر، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن کے بعد 4 حرفوں یومن میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی ہو، جیسے یہاں پہ یا آ گیا تو پھر ادغام بالغنہ پڑھتے ہیں فَإِن یکفر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تو ہؤلاء، تو اس طرح آپ نے یہاں پہ مد ہے تو 2 مدیں ہیں تو ان کو کھینچنا ہے۔ اوکے، پھر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ والنبوہ، تو ہاں تو یہ جو ہے ہا متحرک ہے، کہ یعنی جب اس کو ہم سٹاپ ہوتے ہیں تا متحرک ہے، کہ یعنی تا جو ہے ہا بن جاتی ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی ہم پھر نکالتے ہیں ونبوہ، تو یہ آپ کے سینے سے جو ہے نا اس کی ساؤنڈ نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ان کو بھی قرآن پاک کھول دیں، ان کو بھی نا وہ آیت نمبر نکال دیں بھائی جان، حضرت ان کو بھی نکال دیں آپ ساتھ ان کے۔ ادھر اور ہے؟ اچھا آؤ یہ پڑھے ہیں، یہ دے دیں یہاں سے۔ تو یہاں پہ تو اللہ پاک
ان سب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، اور یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب یعنی اور والحکم، اور حکم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے ریلیجس رول اور ریگولیشن اور لاز جو ہیں وہ ہم نے عطا کیے، اور نبوت ان کو نبوت دی، اور فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور پھر فرمایا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پھر اگر مکہ والے ان باتوں کو نہ مانیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ مکہ والے اس آپ کے اس سے یعنی جو ہم نے کتاب آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اور آپ کے جو فرمان ہیں ان کو اگر نہ مانیں، تو پھر فرمایا کہ فقد وکلنا، اور تو ہم نے ان باتوں کے بہا قوم لیسوا بہا بکافرین، ماننے والے فرمایا کہ ان باتوں کے ماننے والے جو ہیں ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہوں گے، کہ یعنی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جماعت۔ اور اسی لیے یہ دین ایسا ہے کہ اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم اس کے اوپر نہیں چلو گے، اس قرآن پاک کو چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو تم میں سے نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ تو دیکھ لو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عرب کے اندر یہ تھوڑا اس میں کمی آئی، تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے محدث جو ہیں کہاں سے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا، کہاں رشیا میں ہیں، اور آپ دیکھیں امام مسلم وہ بھی وہاں کے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ شریف ہیں، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے محدثین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دور جو ہے وہ پیدا کر دی، اور ان سے دیکھو کہ کیسے دین کی حفاظت کروائی۔ تو اس لیے اگر آج ہم بھی اس دین کے کام کو نہیں مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو یہ آج تو ہمیں یہ محرومیت نظر نہیں آ رہی، لیکن کل بھائی اب آپ نے یا میں نے کسی نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزار لی تو کیا لگ رہا ہے خواب۔ تو اسی طرح جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اتنے سال پہلے ملے تھے ہیں، تو اب پتہ لگے نا کہ 10 سال گزر گئے، تو اب تو بھائی ایوریج لائف ہے ہماری ختم ہو رہی ہے، تو ایک دن ایسے ہی آخرت میں ہم نے بیٹھا ہونا ہے۔ تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں اپنا ویسٹ کر دیا ٹائم، جنہوں نے اس کے اوپر نہیں لگایا ہوگا اللہ کے دین کے اوپر۔ تو اس لیے جو ہے عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا ایک پل بھی ویسٹ نہیں کرتا، ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، یہ نہیں کہ بھائی کسی مسجد میں ڈھیرا لگا لینا ہے، بھائی ہر چیز ہی دین بن جائے گا۔ جو عقل مند بندہ ہے اپنی دنیا کو بھی دین بنا لیتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ دین کو بھی دنیا بنا لیتا ہے، کہ یعنی اب بیت روم جانا تو بھائی دنیا کا کام لگتا ہے نا۔ تو جو عقل مند ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے بائیں پاؤں سے اندر داخل ہوگا تو اس کا بیت روم میں جانا بھی سنت کے مطابق اور عبادت بن گیا ہیں، اور باہر نکلا غفران کا پڑھ کے نکلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے نا تو ساتھ کہہ رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہر ایک پیٹ سے لگنے والی بیماری سے محفوظ کر لیتے۔ تو دیکھو کتنا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس بندے نے دیکھو کھانا ویسے تو دنیا لگتی ہے نا، تو جس نے ہاتھ دھو کے بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ کے کھایا، درمیان میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا رہا، تو یہ سارا کھانا جو ہے اس کے لیے صحت کا سبب بن جائے گا، طاقت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ویسے بھی تو ہم روز کھاتے ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو وہی جو ہے دین بنا سکتے تھے جس کو، اس کو ہم نے دنیا بنا دیا الٹا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کھانا کھاتے ہیں نا کہ یہ دعا پڑھ کے پھر اس کی اختتام کی دعا پڑھ لے گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو اس کو فرمایا کہ جس دن اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن کہ پھر تمہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو وہ ایک اپنے
صحابی کے گھر گئے جہاں پہ کہ اس دن بہت بھوک لگی تھی. ہر واقعہ تو لمبا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. تو جب انہوں نے نا ان کو کھجوریں اور پانی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جانا, کہ ایون جو کھجور کھائی تھی, پانی پیا تھا, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ابھی ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس کو پوچھو جو پیاسا بندہ ہوتا ہے نا, جب یہ ارتھکویک آیا تھا تو پتہ ہے پوری وہ بلڈنگ گر گئی پاکستان میں. تو وہ جو لوگ بعد میں وہاں سے نکالے گئے تو وہ بتا رہے تھے بینک تھا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گولڈ, سلور اور ڈالر اور روپیز سارا کچھ تھا, لیکن ان کے پاس وہ روٹی اور پانی نہیں تھا نا. تو وہ انہوں نے, کیونکہ اندر سے بلڈنگ ٹھیک تھی تو باہر سے گر گئی نا, تو وہ سارا ایسے, تو جو سب سے نیچے والی تہن تھی اس کے لینٹر ٹھیک تھے. تو اس نے لوگوں نے کیا کیا کہ ٹوائلٹ کا پانی پی پی کے وہاں سے ختم کر دی. پھر سمجھ آئی کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے آج ہم پیتے ہیں گٹا گٹ اور اس میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکرانہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے اس طرح ساری چیزوں کو ہم دین بنا سکتے ہیں. ہر چیز کے سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, اور اس طرح اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھیں. اور آپ جو ہے کلمہ شہادت پڑھیں اور درود پاک پڑھیں, الحمد شریف پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں مبارک پڑھ لیں. تو فرمایا کہ یہ بندہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. اب آپ سوئے, اللہم باسمک اموت واحیا, اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کے جب سوئیں گے تو بھائی دیکھو کہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا سونا سارا رات کو عبادت میں لکھا جاتا رہے گا. فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جس کا نام ہے ذکری. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے اور بندی کی حاجت تھی نا کہ بھائی سونا, تو یہ تو چاہتے تھے مجھے یاد کریں. تو اب تو ذکر کرتا رہے, کرامن کاتبین کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو. سلیپنگ پارٹنر بن گیا جناب, سویا ہوا ہے اور نیکیاں ملتی جا رہی. لیکن اپنی مرضی سے سوئیں گے تو پھر گھر سے باہر نکلے, جس بندے نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ, تو فرمایا کہ ندال آتی ہے غیب سے کہ جا تیری حفاظت کر دی گئی اور ہر کام میں تیرے لیے آسانی کر دی گئی. تو وہ جدھر جدھر جاتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اب پڑھنے میں ڈیفرنٹ ہے نا, ہم کتنے توکل کتنے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر یقین ہوگا کہ ایسے ہی ہوگا تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انا ان دا ظن عبدی بی, کہ آئی ٹریٹ مائی سلیو اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیکٹیشن. فرمایا کہ اپنے میں بندے کے گمان کے نزدیک ہوں. اب جیسا کوئی گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی پھر اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس طرح اب گھر سے باہر نکلیں گے, بھائی 2 الفاظ ہی ہیں نا, ایسے کہیں گے تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی جب تک فرمایا کہ گھر واپس نہیں آ جاتا. تو اس طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ وخرجنا وعلی اللہ ربینا توکلنا, اگر آپ پڑھ کے داخل ہوں گے تو شیطان کو گھر میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اگر نہیں پڑھتے تو وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ, یہاں تو آج ہمیں جو ہے ہوٹل مل گیا رہنے کے لیے. پھر جب کھانا بھی کھاتا بندہ نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے یہاں تو بھائی آج کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو بیوی کے پاس جاتا ہے اس میں بھی وہ شرکت کر رہے. تو اس لیے ہمارے کھانے پینے گھر میں رہنے میں یہ جو ہے وہ آج نہیں برکت, اس لیے کہ کیونکہ ہم نے یہ دعائیں نہیں پڑھتے. تو جو عقل مند بندہ ہے وہ دنیا کو بھی دین بنا لیتا ہے, اور جو بے وقوف ہے وہ اپنے دین کو بھی دنیا بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کو بھی دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں اس قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی چلو ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ, تو ایسے کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. ہاں یہ دیکھو, یہ جو ہے نا ابھی یہ ساتھی بعد میں آئے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتا دیں شرک کا. اور تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا دیکھیں سب نبیوں کا یہ ذکر کر کے نا فرمایا کہ
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے ہیں ان سب کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، اور وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی کوئی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کا ذکر کیا، ان کے ہم سارے کے سارے اعمال کو جو ہے ختم کر دیتے۔ تو سوچو کہ شرک اتنی بڑا گناہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم شرک سمجھتے نہیں۔ بھائی اللہ پاک کے علاوہ، اللہ پاک کے حبیب نے کیا فرمایا سورہ جن میں کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ میں تو صرف دعا کرتا ہوں اپنے رب سے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہ یعنی کسی سے دعا مانگنا کسی اور کا نام لے کے کہ تو عطا کر دے، تو یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کی، کیونکہ اللہ پاک کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک۔ بخشش کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اور کسی سے دعا کرانا، یہ تو سنت ہے نا کہ کسی بزرگ سے آپ کہتے ہیں جی آپ دعا کر دیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ پاک کے سامنے فقیر ہو۔ تو دیکھ لو، مرد ہوں، عورت ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، انبیاء رسل ہوں، جو بھی ہیں سارے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آن پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے، کہ انہوں نے بھی اسی سے مانگا ہے۔ لیکن آج ہم ایسے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا سکھایا کہ ایون تمہیں لیسس بھی چاہیے، تسمہ بھی چاہیے نا بوٹ کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تمہیں اپنے ہمسائے سے ملح نمک بھی چاہیے تو اس سے مانگو۔ وہ تو یہ سکھا رہے ہیں، تو آج دیکھا نہیں کہ کئی لوگ عجیب کام کر رہے ہیں۔ بھئی عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک۔ اس لیے جیسے یہ بتا رہے تھے، دوسرا کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ اور الوہیت میں یہ ساری جو ہے نا، اللہ کے ربوبیت میں کہ رب ہونے میں اس جیسا کسی کو سمجھے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر جو ہے نا، جب اپنی مرضی کے مطابق چلنا نا، قرآن اور اس کی حکم پتہ بھی چل جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آفرائیتا، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آفرائیتا، کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میری امت جو ہے نا، اشجار اور اصنام کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن یہ اپنے نفس کے پجاری ہو جائیں گے، کہ رب چاہیے نہیں گزاریں گے، رب کے فرمان کے مطابق نہیں گزاریں گے، اپنی جب لگائیں گے نا اندر، پھر بھی ڈالتے جائیں گے۔ تو دیکھو یہ قرآن میں ہر چیز اس وقت ہے کہ کیا لوگ کریں گے اور ان کا کیا ہوگا۔ فرمایا آفرائیتا، دیکھو کتنی صاف کلیئر آیت ہے، آفرائیتا، کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، من اتخذ الہ ہوا، کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود الہ بنا رکھا ہے، کہ وہ رب کی پھر بھی نہیں مانتا، رسول کی پھر بھی نہیں مانتا، وہ پھر بھی اپنی ہی مناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں اپنے توحید اور رسالت کا سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ دیکھیں گے یہ ساری صورت توحید سے بری ہوئی ہے، رسالت سے بری ہوئی ہے، اور شرک کی کتنی تردید ہے کھلم کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب العزت اپنی رحمت کرم اور فضل سے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے گناہ ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما، جتنے انجانے میں ہوگے وہ بھی معاف فرما۔ اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معافی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے سونے اللہ جتنے ہمارے بہن بھائی یہاں پہ یا اللہ تشریف لاتے ہیں رقیہ کے لیے، جن کے یا اللہ جو خود بیمار ہیں، ان کی اولاد بیمار ہے، یا اللہ جو کہ جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں یا کوئی جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سونے اللہ ان سب کی جسمانی روحانی بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما۔ یا سونے اللہ جتنے ہمارے کوئی بہن بھائی یا اللہ اپنے رشتوں کے لیے یا اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے کہتے ہیں، سونے اللہ ان سب کو اچھے نیک سنگتیں نصیب فرما، اور سونے اللہ ان کو اپنی رحمت کرم اور فضل سے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما، آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما۔ یا پیارے مولا جن کے یا اللہ گھر والوں کے اہلیہ کی، جن کے گھر والوں کی یا اللہ آپریشن ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو ریکوری نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین میں سے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان کے والدین کی بخشش فرما، اور جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اے پیارے مولا جو اولاد کے یا اللہ جو اولاد نورینہ کے طلبگار ہیں یا اللہ یا اولاد کے طلبگار ہیں، سنے اللہ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اے پیارے مولا جن کی اولاد تو ہے یا اللہ فرما بردار نہیں، نیکوکار نہیں، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقی بلکہ متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ جن کو شیطان یا نفس یا اللہ ان کے خوابوں میں تنگ کرتا ہے، اے سونے اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان کی یا اللہ ہر تکلیف اس کو دور فرما۔ اے پیارے مولا جتنے بھی یا اللہ تیرے بندے بندیوں کے یا اللہ جے سب کے دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں، جنہوں نے تو ہمیں کہہ دیا، سونے اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، اور جو کہنا چاہتے تھے یا اللہ کسی شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکے، سونے اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان کی تمام نیک دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے پیارے مولا جس محبت پیار سے یا اللہ یہ تیرے بندے کھانا بنا کے لاتے ہیں، جنہوں نے یا اللہ محنت کی یا اللہ فزیکلی فنینشلی، تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہماری ان بہنوں کو بھائیوں کو جنہوں نے جو کوئی تعاون کیا، اپنی رحمت سے ان کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین اجر نصیب فرما، اور اس کے بدلے ان کو بغیر حساب روزی عطا فرما۔ اے سونے اللہ جس محبت پیار سے یہ تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، تو اے رب العزت ان کے دلوں کو آباد فرما، اور اس کے بدلے یا اللہ ہر ایک کی ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے پیارے مولا ہمارے بہن بھائی کو جتنے حاضرین مجلس ہیں، جتنے ان کے پیار والے غائبین ہیں یا اللہ جہاں کہیں ہیں، اور جتنے ایمان والے دنیا کے اندر ہیں، ان سب کے حق میں یہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما، اور ہر کلمہ گو کو ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اور سونے اللہ جادو ٹونے کرنے والوں کے جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، جس کے اوپر کسی بھی یا اللہ مرض یا عفریت یا کوئی ایسے کا اثر ہے، کسی نے موکل چھوڑے اپنی رحمت سے ان کے موکلوں کو اور یہ ایسے کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے پاس قسمت میں ہدایت نہیں تو ایسوں کو ہمارے ان بہن بھائیوں سے کہ یا اللہ دفع دور فرما، اور ہمارے ان بہن بھائیوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے پیارے مولا ہم سب کو برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے ہمسایوں سے محفوظ فرما، اور سونے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور سونے اللہ برے نیبروں سے محفوظ فرما، اور بری اینڈنگ سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو اچھی اینڈنگ نصیب فرما۔ اس قرآن پاک کو یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ ایز اے امام اس کو ہمارا بنا، اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، نور کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، اور سونے اللہ اس قرآن پاک کو جو ہمارے لیے دنیا میں بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، قبر کے اندر نور کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ جنت میں اور قیامت کے روز اس کو ہمارے لیے شافی بنا، اور جنت میں اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنا۔ اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جیسے تیرے محبوب نے سمجھایا
بتایا ویسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں تفصیل رائے کرنے سے محفوظ فرما، اس کے اندر سے اپنے پاس سے مسئلے استنباط کرنے سے محفوظ فرما، جو تیری منشا کے مطابق ہو ویسا ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العزت کبھی بھی کوئی ایسا بول نکل گیا ہو یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما، اور اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہمیں اپنی طرف سے ہدایت کا الہام نصیب فرما، اور ہمیں ہماری نفوس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں قرآن پاک کے اس پیارے رستے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق، ہم تیرے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب العزت خصوصاً ہمیں یا اللہ شرک سے، شک سے، نفاق سے، برے اخلاق سے اور جان مال کے نقصان سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔